وہ تو ابھی کافی زیادہ ہندوستان بھی کیوریس ہوگا ہم سے جاننے میں، اور ظاہر ہے، لیکن یہ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں. ڈیٹیلز ابھی مشکل اس لیے ہے کہ وہ پھر پرچ آؤٹ ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا بچپن میں، تو وہ مشکل ہے. بیکاز آف کانفیڈینشلٹی سارا نہیں میں بتا سکوں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس F-16 ہے، جو اس وقت پاک فضائیہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاس اس کی رینج 60-70 کلومیٹر ہے اس وقت، جو ہمارا رافیل کے مقابلے میں ہاف ہے جو ہمارے میزائل کی رینج ہے، بیانڈ ویژول رینج جو F-16 پر لگا ہے. رافیل کے معاملے میں بھی انہوں سے یہی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ مارے گئے تھے کہ پاکستان کے پاس رینج کم ہے. ہاں جی، رینج کم والی اور وہ ہے بھی کوئی 50 کلومیٹر کی رینج تھی. جی. 150 وہ سمجھ رہے تھے ہمارے پاس 1.5 ہے، لیکن ہمارا 50 اوپر کا تھا. تو ابھی ہماری F-16 کی مائنس تھی، جس کی وجہ سے F-16 تھا ہوا میں رات کو، اس رات کو اڑ رہے تھے، لیکن کیونکہ ان کی رینج رافیل سے ہاف تھی تو اس کو اپرچونیٹی نہیں ملی آئیڈیل کہ وہ شوٹ کر سکے. وہ جو آپ کا سوال ہے کہ ایمرام ایڈوانس میڈیم ایئر ٹو ایئر میزائل جو ہوتے ہیں وہ اس پر لگتے ہیں امریکن، اور صرف امریکن ہی لگ سکتے ہیں. اس میں A, B اور D ہوتا ہے. ہم D لینا چاہتے ہیں جو لیٹسٹ ہے، ظاہر ہے اس کی تقریباً 150 کلومیٹر رینج ہے. نو چائنا کا لگ ہی نہیں سکتا، یہ امریکن F-16 ہے نا. تو F-16 جو امریکن جہاز ہے تو امریکن میزائل ہی لگ سکتے ہیں اس کو. یہ عام طور پر کمپنیاں بڑی اس میں رکھتی ہیں، اسٹرکٹلی گارڈڈ، سارے ایک کانفیڈینشیلٹی رکھتی ہیں. وہ جو ایک دفعہ آپ نے پوچھا تھا کہ یہ انڈیا کے پاس کوڈ نہیں تھے، تو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی، کوڈ نہیں ہوتے، وہ اپگریڈیشن والا ہوتا ہے. تو ہمیں F-16 کے اوپر میزائل امریکن ہی لینے پڑیں گے. وہ ایک آپشن ہم لک فارورڈ کریں گے. امریکہ ہمیں دے دے گا، پھر کہے گا بھارت پہ نہ چلانا. ہاں بولے، لیکن ایسا ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. وہ مس پرسیپشن لوگوں کی ہوتی ہے، دور کر دیں. ہم نے کوئی بانڈ ایسا نہیں بھرا ہوا، نہ کوئی ایگریمنٹ. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی. سر جب F-16 لیے تھے تب بھی ایسا کوئی معاہدہ نہیں تھا کہ آپ نے انڈیا کے اگینسٹ نہیں استعمال کرنے؟ یہ آج کا نہیں ہے. پریزیڈنٹ ایوب خان 1960s میں ہمیں F-86 جہاز ملے تھے جو 65 اور 71 کی جنگ میں لڑے تھے. تو کسی نے امریکہ سے جب جہاز آئے یا آنے والے تھے تو پریزیڈنٹ ایوب خان سے کسی نے پوچھا تھا، وہ بھی فیلڈ مارشل تھے، ان سے پوچھا تھا کہ سنا ہے آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ آپ ہندوستان پر نہیں چلا سکتے، ان کے خلاف یہ جہاز نہیں اڑا سکتے. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جواب دیا تھا، میں آج بھی کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا، اگر انگلش میں کہا تھا، میں اردو میں کوشش کروں. انہوں نے کہا امریکہ نے بھی اٹیک کیا تو یہ جہاز ہم امریکہ کے خلاف استعمال کریں گے. یہ نہیں کہ ہماری، اور میں آپ کے ویورز کو کلیئر کرتا ہوں، ہماری کوئی، آپ نے مجھے بھی کلیئر کیا ہے، کوئی کانٹریکچوئل ایگریمنٹ نہیں ہے ہمارا کہ ہم کہیں نہیں استعمال کریں گے. ابھی اڑ رہے تھے. یہ تو بہت بڑی غلط پرسیپشن پائی جا رہی ہے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے. جی مجھے بھی بہت سارے پوچھتے ہیں، سینئر جرنلسٹ تک پوچھتے ہیں، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں. اور میں جب کلیئر کرتا ہوں، آج بھی اگر خدا نخواستہ ہماری جنگ ہوتی ہے اور F-16 کی قابلیت ہے، اور اگر ہم نے میزائل اپ گریڈ کر لی ہوئے، F-16 الحمدللہ شامل ہوگا. اگر کبھی پاکستان نے F-35 بھی لے لی امریکہ سے تو اس کا بھی یہی معاہدہ ہوگا کہ جہاں مرضی چلائیں، آپ کی مرضی. نہیں منیزے، یہ امریکہ ایسی چیزیں اس طرح دیتا نہیں ہے. یہ دیکھیے، ایجپٹ کو اس نے F-16 دیے ہوئے ہیں 200، ہمارے پاس 75 ہے صرف. ایجپٹ کا 200 F-16 ہے. جو رینج اسرائیل کو دی ہے اس نے، جو میزائل دیے ہیں، وہ جو میں ایمرام ڈی کہہ رہا تھا، ان کو 150 کلومیٹر والا دیا ہوا ہے، اور ان 200 جہازوں پہ 60-70 سے اوپر والا کوئی میزائل نہیں ہے. تو پھر اب امریکہ F-35 سعودی عرب کو دینے میں انٹرسٹڈ کیوں ہے؟ میرا خیال ہے جب انفولڈ ہوگا تو ہم ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے، اور کرنا چاہیے، میری ریکویسٹ پہ کر لیجیے گا. وہ اس لیے کر لیں گے کہ وہ دے گا نہیں وہ سارا کچھ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوتا ہے. امریکہ ریسٹرکٹ کر کے ایکسپورٹ ورژن سے بھی لوور کیٹیگری دیتا ہے، خاص طور پہ اگر عرب ملکوں کا ہو کیس، اور عرب ملکوں کا لائکلی انگیجمنٹ اسرائیل کے ساتھ ہونی ہوتی ہے. سارے مڈل ایسٹ کے جو ملک ہیں ان کو وہ میزائل نہیں دیے ہوئے جتنے اس نے اسرائیل کو دیے ہوئے ہیں. سعودی عرب کے پاس F-15 ہے، اس کی رینج 100 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، اور جبکہ اس کے جہازوں کی 150-200 کے قریب ہے. یعنی اس نے ہمیشہ اسرائیل کو ایکسپورٹ ورژن والا فارمولا نہیں لگایا یا پابندی نہیں لگائی، ان ملکوں پر لگائی ہے. 200 ایئر کرافٹ F-16 کیا کریں گے اگر اسرائیل سے مقابلہ ہوتا ہے، اور ادھر سے 150 کلومیٹر ہے، ان کے پاس 60-70 سے اوپر میزائل نہیں ہے. تو پھر ہم کس لیے ہیں؟ ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کس لیے کیا ہے سعودی عرب نے؟ اسی لیے تو کیا ہے. نہیں، ہمارا کسی اور وجہ سے کیا، وہ میزائل کی وجہ سے نہیں آج آپ بہت سی باتیں نا ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہے ہیں. آپ نہیں چاہتے دشمن ممالک کو سارے راز ایک ہی پوڈ کاسٹ میں پتہ چل جائیں؟ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ نہ بلائیں. اچھا، میں چاہتا ہوں بلاتی رہتا کہ ایک دن بتایا تو آپ نے کہنا بس ٹھیک ہے، آپ نے سب بتا دیا، آپ نہیں بلایا. ہوا یہ سعودی عرب سے کیا ہے، دیکھیے قطر پہ حملہ ہوا، قطر کے پاس کیا نہیں ہے. انڈیا کا $85 بلین بجٹ ہے، ہمارا $9 بلین ہے. آپ کو پتہ ہے قطر کا کتنا ہے؟ $130 بلین. اور پھر بھی اس کو امریکہ سے مدد چاہیے کہ وہ اس کا دفاع کرے. میں نے آپ سے کہا کہ کیا چاہیے، بیچ میں مسنگ کیا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے آپ کی قوت صلاحیت ارادی، بڑی خود مختاری. آپ نے بڑی اچھی اردو بول دی، میری اتنی اچھی اردو نہیں ہے. ایک ہوتا ہی قابلیت اور ایک ہوتا ہے حوصلہ. قابلیت اور چیز ہوتی ہے،
حوصلہ اور چیز ہوتی سر وہ تو پھر سعودی عرب کا بھی 70 بلین کے قریب بجٹ ہوگا جی. اور پھر بھی اس نے دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے جس کا کتنا غالباً 10 بلین کے قریب ہے. نہیں دیکھیں یہ جو پاکستان سعودی عرب کا ہوا ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ڈائمینشن میں ہوا ہے. لوگوں کو ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جو آپ کی مہربانی سے میں چینلز کے ذریعے کلیئر کرتا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خاصا جس دن پاکستان پہ حملہ ہوا تو ان کے F-15 ہوا میں ہوں گے, آ رہے ہوں گے, 35 F-35 جب آ گیا تو اگر ان پر حملہ ہوا تو J-17 تھنڈر J-10 رستے میں ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. صرف اتنا ہی نہیں, ایٹم بام کی بھی بات ہے. ایٹم اپنی جگہ, اس کی تو بات کی تو وہ اپنی جگہ, آپ کا چینل نہیں چلے گا, اپنی جگہ آپ کا انٹرویو نہیں چلے گا اتنا. آپ نے پیس ٹائم میں بلڈ کرنی ہوتی ہے کیپیسٹی, امن کے زمانے میں کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب جنگ وسل بجے گی جنگ کی تو آپ کہیں گے لے آؤ جی J-10 لے آؤ. سعودی عرب کے پاس کیا ہے؟ انلمیٹڈ ریسورسز. پاکستان کے پاس کیا ہے؟ انلمیٹڈ ریزالو, حوصلہ, ٹریننگ, پیشن. میری دا ٹو, گیٹ دا ریزلٹ. پیس ٹائم میں یہ غلط پرسیپشن ہے کہ ہمیں وہ اس وقت ہم جائیں گے جب. سر ہم نے ان دونوں کی شادی کروا دی تھی اور ایک فوج بھی بنائی تھی راحیل شریف صاحب کی قیادت میں. میں تو چاہتی ہوں کہ موقع آئے کہ اس کو استعمال کیا جائے اور اس کی قیادت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے پاس ہو تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کیا ونڈرز کر سکتے ہیں. نہیں ابھی تک تو دیکھیے یہی معاہدہ اگر کام کر جائے تو شاید اور کسی فورس کی ضرورت نہ پڑے. اور آپ نے جیسے میں نے کہا کہ آپ نے ایک بانڈیج دکھانی ہے, رزلٹ دکھانا ہے, پیس ٹائم میں دکھانا ہے. میرا زور اس پہ ہے. جنگ کے دنوں میں آپ کو دشمن آپ کو ٹائم نہیں دیتا. آپ بتائیے چلیں آخری بات اس سوال کے جواب میں, رات کو 12:30 بجے جب آپ کے بارڈر پہ 85 جہاز رات کو اڑ رہے تھے, آ رہے تھے, ہر ایک کے اوپر 4 سے 6 میزائل لگے ہوتے بیانڈ ویژول رینج, تقریباً 350-400 میزائل لے کے آ رہے تھے حملہ آور کرنے. اس وقت آپ نے سعودی عرب کو کال کرنا تھا اگر ہمارا معاہدہ ہوا ہوتا. کس نے کرنا تھا؟ ہم نے کرنا تھا خود. ہم نے کرنا تھا. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. ابھی بھی ہم نے کیا ہے, حالانکہ ہم پر دباؤ تھا, جواب نہیں دو پر ہم نے دینا تھا. تو ہم نے کوئی OIC کا اجلاس نہیں بلایا نا الحمدللہ. ہم نے اگلے یونائٹڈ نیشن سے کنڈیم نہیں کرایا, ہم نے امریکہ سے ویٹو نہیں کرایا, ہم نے برا بھلا نہیں کہا, ہم نے ڈپلومیٹک موو نہیں کی. پہلے مارا, اس کے بعد دنیا سے کہا ہاں جی کیا کرنا ہے. اور ابھی ہم افغانستان کے ساتھ بھی اس سے کوئی مختلف کام نہیں کریں گے. وانا میں دیکھیں آپ کیا کیا. ہم نے تو آپ کے ساتھ جاتے جاتے آ کر بیٹھ گئے کہ ہم پیس ٹاک کریں گے. آپ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں مگر وہ ہم کی بات نہیں چاہتے. مگر اب ہم کیا وانا کا جواب دینے کے بعد پھر سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے بھارت کے ساتھ کیا تھا. دیکھیں میں بھارت سے اس کو ایکویٹ نہیں کرتا. ادھر جب بھی ہوگا, جتنا ہوا بھی ہے وہ انویلنگلی ہوا ہے, بائی چوائس نہیں ہوا, ایکسائٹمنٹ نہیں ہوا. متقی کی سٹیٹمنٹس تو بائی چوائس اور بائی ول تھی نا. نہیں ان کو کر لینے دیں. ہم نے اپنا سٹینس رکھا نا. ہم دوسرے کو منہ لال دیکھ کے ہم اپنا منہ لال نہیں کرتے. ہمارا اپنا گریس ہے, ہمارے ملک کی ایک اپنی فارن پالیسی ہے, ہماری ایک نیشنل انٹرسٹ ہے. ہماری نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم 2 فرنٹ نہیں لڑتے اور لڑنا چاہتے نہیں ہیں. ہماری کیپیسٹی بھی نہیں ہے.